السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا وبعد، محترم سامعین، ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی ان کا کہنا یا پڑھنا یا ان کے کہنے یا پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن یہ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مشہور حدیث ہے اور یہ مشہور دعا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے بارے میں اگر طویل باتیں کی جائیں تو شاید گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا۔ مختصر طور پر یہ کہا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن وہ زبان پہ بہت ہی ہلکی ہے، لیکن ترازو میں وزن میں کافی وزنی ہے، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور نقائص سے ان کی پاکی اور ایسی چیز سے اسے منزہ ہونے کو متضمن ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و شایان شان نہیں ہے، اور اس پاکیزگی کی تاکید عظمت وصف کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور اگر اس حدیث کے نحوی ترکیب پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ کلمتان، یہ خبر مقدم واقع ہے، جبکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فی تقدیم الخبر تشویق السامع الی المبتدا، تاکہ سننے والے کو مبتدا کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، دن میں 100 بار پڑھے، اس دعا کو دن میں 100 بار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے صغائر گناہ کو معاف کر دیتا ہے
چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سارے لوگوں کا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کو اپنی زبان پر ہمہ وقت لانا چاہیے، اور اگر آپ ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آپ جائیں گے تو نہ آپ کا کوئی صدقہ ہوگا، نہ ہی آپ کی زبان پر کوئی ذکر و اذکار، اور نہ ہی کوئی اعمال آپ کا اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان اعمال کے پاداش میں، ان کے بدلے میں آپ کو جہنم رسید کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، وقت ہے سدھرنے کا، وقت ہے سماج سوسائٹی کو بنانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم۔